میں عرض کروں گا مفتی صاحب سے کہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے؟ قربانی کے لازم ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ صاحب نصاب ہو یعنی غنی ہو، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ ٹھیک، تو جو شخص صاحب نصاب ہے ایسے شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ صاحب نصاب سے مراد یہ کہ جس شخص کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس رقم موجود ہے، یا سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی تک اس رقم کی مقدار پہنچتی ہے، یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس سامان ہے، مکان ہے، ضرورت سے زیادہ پلاٹ ہے، دکان ہے، ضرورت سے زیادہ گھر کی اشیاء ہیں، ضرورت سے زائد، جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، صحیح ہے۔ تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے، مسلمان ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ سے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مالک نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے جو شرائط ہیں، یعنی جس طرح زکوٰۃ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سال گزرے اور جو بھی اس کی شرائط ہیں، تو کیا وہی یہاں پر ہیں یا مزید اس میں کچھ تبدیلی ہے؟ اس میں تبدیلی ہے۔ جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں، زکوٰۃ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو نصاب ہے اس پہ سال گزرے گا تب آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح، اور زکوٰۃ میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی وہ بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقتاً بڑھنے والا ہو چاہے حکماً بڑھنے والا ہو۔ جیسے سونا چاندی ہے، یا کسی نے تجارت کے لیے پلاٹ وغیرہ خرید لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس میں سال گزرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال نامی ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح، جبکہ قربانی کے نصاب میں نہ سال گزرنا ضروری ہے اور نہ ہی مال نامی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مال نامی کی، جیسے میں نے آپ کو صورت بتائی، تھوڑی اس وہ کی بھی ہوتا وضاحت ہے۔ مزید اگر ہو جائے، مال نامی۔ اتنا سمجھ لیں، جیسے پلاٹ اس نے خرید لیا، مکان اس کے پاس موجود ہے، وہاں رہائش اختیار کر لی، اب اس نے ایک پلاٹ خریدا، اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، کبھی دل کرے گا تو اس میں رہائش اختیار کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت کی نیت سے خریدتا، تجارت کی نیت باقی رہتی تو جب اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی، مگر اس پہ قربانی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی اس پہ لازم ہے اگرچہ سال نہ گزرا ہو۔ صحیح ہے، جب اس کے پاس اپنی رہائش کی جگہ موجود ہے، اب اس نے پلاٹ خریدا ہے، چاہے تجارت کی نیت سے خریدا ہے چاہے ویسے خرید کے رکھ صحیح لیا ہے، ہے، تو اب اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد گھر کا سامان موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جو ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد گھر کا سامان موجود ہے، ایک فریج کی ضرورت ہے، 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک واشنگ مشین کی ضرورت ہے، 2 رکھی ہوئی ہیں، اب اگر ان کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے صحیح، تو اس پہ قربانی لازم ہوگی، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، تو اس سے پہلے یا اس کے درمیان یا اس کے اینڈ سے پہلے اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو قربانی کس طرح اس پر لازم ہوگی ہے؟ جو قربانی کے ایام ہیں، جی، 10، 11 اور 12 ٹھیک ہے، ذو الحجہ، یہ 3 قربانی کے ایام ہیں۔ ان میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوگا تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے ٹھیک گی۔ ہے، پہلے اس کے پاس رقم نہیں تھی، عید کے دنوں میں اس کے پاس رقم آ گئی تو اس پہ قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ ٹھیک